لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري. رواه المسلم. محترم سے دارالہدیٰ کے عزیز طالبات اور معزز و مکرم علماء کرام، آج بہار کو آنے کا یہ میرا پہلا موقع ہوا. ویسے میں جھارکھنڈ، یو پی، گجرات، ہریانہ جاتے رہتا ہوں، لیکن گجرات آنے کا یہ پہلا موقع ہوا. بہار، اس بہار کو آنے کا یہ میرے پہلی سعادت اور پہلا موقع ہے. ویسے اس بہار میں کرسیل تو اس قصبے میں تو مدرسے دارالہدیٰ کے اتنے غریب خانے جو کافی بوسیدہ ہمارے کرناٹک میں جیسے ٹکیوں کے مکان کہتے ہیں، اور پتہ یہ چلا اتنے سالوں کے خدیم ہیں. ہمارے کرناٹک میں غریب سے غریب طبقے کے لوگ بھی ایسے مکانوں میں نہیں رہتے. ایسے کافی مضبوط مکان ہوتے ہیں ان کے، لیکن آپ طالبات ایسے پوشیدہ کمروں میں بیٹھ کر علوم نبوت کو حاصل کر رہی ہیں. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اتنی کثیر تعداد میں 500 550 طالبات، بنیر الگ، بنات الگ، 19 اساتذہ، 1,70,000 کا ماہانہ خرچ. اب اسے یہ گاؤں والے برداشت کرنا ماشاءاللہ. اور بچیاں بغیر فیس کی، بغیر کوئی فیس کے یہاں فری میں اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. خیر، اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو نبوت دینے سے پہلے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک ان کے اخلاق کی اللہ حفاظت کیا. نبوت کو دینے سے پہلے ان کے ہاتھوں سے قوم میں ایسی کوئی ذلیل حرکت اللہ کرنے نہیں دیا جو آگے چل کر ان کے نبوت میں کوئی فرق آ سکے. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کی حفاظت کیا اور ان کو صبر کی ٹریننگ دیا، برداشت کرنے کی ٹریننگ. نبی فرماتے ہیں ہمارے ہر نبی نے بکریاں چرائی، میں بھی بکریاں چراتا تھا. بکریاں چرانے کی ٹریننگ انسان کے اندر صبر کا مادہ آتا ہے. وہ جہاں ہریالی دکھتی ہے بکری چلی جاتی ہے، بار بار اسے لے کر آؤ، بار بار چلی جاتی ہے. اگر ماریں گے نازک اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، اسے اپنے کاندھوں پر لے کر جنگل سے گھر تک لانا پڑتا ہے. شروع میں وہ غصے میں مارتا ہے، 2-3 جانوروں کو کاندھے میں ہاتھ میں اٹھا کے لاتا ہے، بعد میں وہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے. اگر مارے گا خود کو سزا ملے گی جنگل سے گھر لانے کی. ہر نبی اپنے اندر صبر کا مادے کی ٹریننگ لی ہے، اللہ نے ان کو سکھایا اور نبوت عطا کیا. نبی کسی ایرے غیرے نبتو غیرے کو اللہ تعالیٰ نہیں بناتا تھا، بلکہ چن کر اللہ نبوت دیتا ہے. جس طرح اللہ
अपने बंदों में चुन कर देता था, हम वारिसीन अंबिया हैं, हम सब अंबिया के वारिसीन हैं। अल्लाह ताला हमें से भी हर किसी अहले गैरे नब्तो गैरे को आलिम या आलिमात, मुअल्लिम और मुअल्लिमात नहीं बनाता, चुन चुन कर अल्लाह बनाता। जिस तरह नबुवत अल्लाह चुन चुन कर अल्लाह देता है, वारिसीन अंबिया भी चुन कर अल्लाह बनाता है। आप गौर करती होंगी, इब्तदाई मरहले में अव्वल जमात में आपकी क्लास में 50 तालिबात होती हैं, लेकिन फारिग होते वक्त सिर्फ उसमें की 20 या 30 तालिबात होती। दरमियान में कोई बीमार हो गई, कोई पढ़ना नहीं चाह रही और किसी ने हुनर सीख लिया, चले गए, लेकिन फारिग होने के मरहले तक बहुत कम तालिबात होती हैं जो अव्वल इब्तदाई से लेकर फजीलत तक की तालीम हासिल करती। इब्तदाई में मरहले में 50 तालिबात ने दाखिला लिया था, लेकिन फारिग सिर्फ 20 तालिबात। अल्लाह ने उन 20 तालिबात को चुना था कौम की तरक्की के लिए, कौम में दावत और तबलीग का काम करने के लिए। आप एक बेहतरीन मुअल्लिमात बनने जा रही हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अपने ईमान को, अपने तक़वे को, अपने अखलाक की हिफाजत आप करें, अपने पर्दे की हिफाजत करें, अपने अंदर हमेशा अल्लाह का डर बाकी रखें। भरी जमात में तो सब अल्लाह से डरते हैं, मस्जिद में आने के बाद तो हर कोई अल्लाह से डरता है। कमाल की बात यह है कि तन्हाई में जब आप रहें तब भी अल्लाह से डरें। अपने घर में जो आपके भाई, आपकी वालिदा, आपके बड़े भाई जो मोबाइल यूज करते हैं, इस मोबाइल जैसी खबासत से अपने आप को दूर रखें। ये मोबाइल आज के माहौल में अच्छी चीज कम है, इसके अंदर नुकसान और बुराई बहुत ज्यादा है। आप इस मोबाइल की खबासत से अपने आप को बचाएं, मोबाइल के फितने से अपने आप को बचाएं और अपने पर्दे की हिफाजत करें। और अगली जिंदगी में शिर्क और बिदअत के मामले में कोई समझौता ना करे। कोई कहे कि नहीं ये करना पड़ेगा, वो बिदअत करना पड़ेगा, वो रस्म रिवाज चले आ रहे हैं, ये शिर्क करना पड़ेगा, जान कुर्बान हो जाएगी हमारी। लेकिन अल्लाह की जात में, तौहीद के मामलात में किसी किस्म की कोताही या शिर्क और बिदअत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ईमान, ये जज्बा रखना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा होता है, अगर वो दुरुस्त रहा तो सारा इंसान दुरुस्त रहता है, अगर वो बिगड़ गया सारा इंसान बिगड़ जाता है। नबी कहते हैं कि वो तुम्हारा दिल है, और यही वो दिल है जहां इंसान का तक़वा छुपा रहता है। इंसान के चेहरे को देखता है, ये कैसा है, ये कैसा मिल रही है, कैसे बात कर रही है, इसके ऊपर के हालिये क्या है। सिर्फ इंसान के चेहरे को देख सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिलों को और उनकी नियतों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी नियतों को देखता है। इसीलिए हम अंदर से अच्छे बने, मुत्तकी बने, हम अंदर से मुखलिस बने, हम अंदर से हर काम अल्लाह को राजी करने के लिए करें। शिर्क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक की इताअत ऊपर वाजिब नहीं। आज आप छोटी बच्चियां हो, कल आपकी शादियां होंगी, आपकी सास कोई बिदअत का काम करने कहे, आपके ससुरे कोई बिदअत का काम करने कहे, आपके शौहर कोई शिर्क का काम करने कहे, दुनिया की तमाम इंसानियत एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत एक तरफ। शिर्क, बिदअत, अल्लाह की नाफरमानी, नबी की नाफरमानी हरगिज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कौम की इस्लाह के खातिर आप यहाँ मुअल्लिमात बनने आई हो, कौम की इस्लाह करने के खातिर आप मुअल्लिमात बनने के लिए आई। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह ताला हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। अगर आप इस मदरसे में 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने भी साल आप मुअल्लिमात बनने के बाद अगर आपने अपना फरीजा अदा नहीं किया, अपने घर वालों को नहीं सुधारा, अपने महल्ले वालों को दीन नहीं पहुंचाया, अल्लाह के दरबार में आप भी बास पोस रहेंगी, अल्लाह आपको भी पकड़ेगा। कभी
کبھی قوم کی امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی انسان کے معاملات میں چاڑی چغلی غیبت ہرگز نہ کرنا، اور اللہ کے دین کو امانت سمجھ کر خلوص للہیت سے اپنے گھر والوں کو پہنچانا۔ تعلیم و تعلم کا مرحلہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری اور ساری رکھنا۔ آپ پڑھی ہو، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، محلے کے بچوں کو پڑھاؤ۔ آخر میں مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے، ایک واقعہ بول کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی، فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کا یہ واقعہ ہے۔ فرعون کی بیٹی کے پاس ایک نوکرانی تھی، اور علامہ البانی نے اسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کے حوالے سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر جمع کیا۔ واسمہ اس کا نام تھا، اس نوکرانی کا۔ اس کے 4 معصوم بچے تھے۔ کنگھی کرتے ہوئے ایک بار اس کی کنگھی نیچے گر جاتی ہے تو بسم اللہ بول کر وہ اٹھاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کہ شو اللہ کے نام سے یہ تم اللہ کا نام کیا لے رہی ہو؟ میرا باپ اللہ ہے فرعون؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، پورے کائنات کا پروردگار ہے، میرا اور تیرا، تیرے باپ کا، سارے جہاں کا رب وہی اللہ ہے۔ اگر میرے باپ کو پتا چلیں گا جس طرح اسے نہ ماننے والوں کو وہ زندہ جلا دیتا ہے اور زمین پر لٹا کر بڑے بڑے لوہے کے کیلے ٹھوک کر مار دیتا ہے، تجھے بھی میرا باپ مار دے گا۔ خبردار، تم جو کرنا چاہو کر لو، میرے سینے سے ایمان کبھی نہیں جائے گا۔ اٹل بیٹھ گئی۔ بیٹی نے باپ کو شکایت کیا کہ میری نوکرانی واسلہ یہ بالکل مرتد ہو چکی ہے، آپ کو نہیں مانتی، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ اسے بلایا گیا اور بلا کر پوچھا گیا، وہ کہتی ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، میں تجھے اللہ نہیں مانتی۔ فرعون دھمکی دیتا ہے، اگر تو نہیں مانے گی میں زندہ جلا دوں گا تجھے، تیرے بچوں کو تیرے آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دوں گا، جو کرنا چاہے کر لے، اپنے ایمان سے میں پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ بڑی ایک دیگ لگائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا اور تیل کو خوب آگ لگا کر پکایا گیا۔ اس پکتے ہوئے تیل میں واسلہ کے ایک ایک بچوں کو لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے پکتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ اگر کوئی بچہ پیٹھ کے پیچھے کہیں ہاتھ جلا لے اور اپنی والدہ کو آ کر بتائے کہ ماما میں اپنی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، میرا ہاتھ جل گیا، جلا ہوا ہاتھ جب ماں دیکھتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں والدہ کے۔ والدہ برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کا درد، جبکہ وہ جلا کسے ہے؟ بچے کو ہے۔ درد کسے ہو رہا؟ والدہ کو ہو رہا ہے۔ پیٹھ کے پیچھے ہاتھ جلا ہے، ماں تڑپ رہی ہے۔ یہاں منظر کیا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے واسلہ کے بچوں کو پکتے ہوئے تیل میں نہیں ڈالا جا رہا، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ڈالا جا رہا۔ ایک بچے کو ڈال دیے، دوسرے بچے کو ڈال دیے، تیسرے بچے کو ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بولنے آسان لگ رہا، آپ بہنوں کو، میری بیٹیوں کو سننے آسان لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اتنی آسان والی بات نہیں ہے جتنی بڑی کیفیت اس ماں کے اوپر بیت رہی تھی۔ چھوٹا بچہ، چوتھے بچے کی باری آئی، جو بچہ ماں کے سینے سے دودھ پینے والا 9 ماہ کا بچہ، اب ماں کا سینہ تڑپ رہا، میرے دودھ پیتے بچے کو میں پکتے ہوئے تیل میں کیسا ڈالنا؟ ماں کا سینہ تڑپ رہا، کیسا ڈالنا میرے بچے کو؟ آخر کار وہ قادر مطلق، وہ علامۃ الغیوب، وہ اللہ عز و جل جو ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا، ہر چیز کو انتقل اللہ الذی انتقل کل شیء، ہر دنیا کی مخلوق کو بولنے کی قوت کی گویائی عطا کرنے والا، اس معصوم بچے کو بولنے کی قوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بچہ کہتا ہے، دودھ پیتا 9 ماہ کا بچہ کہتا ہے، یا امہ، اے میری ماں، یا امہ، اے میری ماں، فإن علیک حق، تو بے شک حق پر ہے میری ماں، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، میری ماں یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے،
آخرت کے عذاب کے مقابلے میں میری ماں سینے سے مجھے لگا لے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس آگ میں کود جا، یہ کوئی بڑا عذاب نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچے کی صدا سن کر ماں اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس آگ میں کود جاتی ہے۔ وصیت کرتی ہے فرعون کو کہ فرعون جب میں آگ میں کودوں گی مجھے میرے بچوں کی ہڈیاں ایک بوریے میں لپیٹ کر ایک قبر میں دفن کرنا تاکہ قیامت کے دن اللہ مجھے میرے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ جلائے۔ ٹھیک ہے، فرعون ایسا ہی کرتا ہے، ماں اور اس کے 4 بچوں کی ہڈیاں ایک بوریے میں لپیٹ کر دفن کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں معراج گئے، جنت کی سیر کیے، جہنم کے نظارے اللہ نے دکھائے، وہاں جنت میں ایک پہاڑ کے پیچھے ایک وادی سے ایسی خوشبوئیں نبی کو آ رہی تھی۔ نبی نے پوچھا یہ کیسی خوشبوئیں ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا اللہ کے نبی فرعون کی بیٹی کی نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ جیسے ہی وہ آگ میں کودی تھی اللہ نے ان کی روحوں کو فوراً جنت میں جگہ دے دیا۔ میری پیاری بیٹیوں، میری معصوم بہنوں، آپ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو ایسا مضبوط رکھیں، کبھی اللہ کی ذات میں کفر اور شرک نہ کرے، کبھی اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی گناہ کے کام نہ کرے، اپنے تقوی کو سینے میں جگائے رکھیں، موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آنکھوں کی شرم و حیا باقی رکھیں۔ جس عورت کے اندر، جس مرد کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جہنم حاصل کر دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے دارالہدیٰ کی اس ننھی نونہال معصوم بھلتی پھولتی بچیوں کو دین کی داعیہ